عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. رواه أهل السنن وصححه الألباني. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کی سمجھیت چن لیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: من یرد اللہ بہ یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنی دین کی سمجھ دیتا ہے. اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ دین کی صحیح سمجھ ہمیں صحابہ اور سلف کے منہج پر جو ملی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی پاک زندگی کتاب و سنت کی روشنی میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اس مسجد کے امام اور ناظم اجلاس سمجھی حفظہ اللہ و تولا، انہوں نے آپ کے سامنے میرے موضوع کی وضاحت کی. اصل میں شہر بنگلور میں الحمدللہ مجھے 10 سال رہنے کا موقع ملا ہے. تو وہاں کی ایک مسجد اہل حدیث ہے. سمجھیے بنگلور کی سلفی مساجد میں 2 مسجدیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں، محرک اور فعال رہتی ہیں. اس میں ایک ہے مسجد فرقان نیل سنٹر اور دوسری ہے مسجد ابراہیم خلیل اللہ RT نگر کی. یہ دونوں مسجدیں الحمدللہ، جیسے ہمارا یہ پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، ان دونوں مسجدوں میں ہر پروگرام ریکارڈ بھی ہوتا ہے اور یوٹیوب چینل اپلوڈ بھی ہوتا ہے، لوگ سنتے بھی ہیں. تو لہٰذا وہیں ہمارا ایک ورکشاپ ہوا تھا. اس کا عنوان یہ تھا: محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ حیات و خدمات. اب اسی کو ہم الحمدللہ ہم نے اس وقت جو ورکشاپ کیا تھا تقریباً 2 حصوں میں ہوا تھا، 4 گھنٹے ہوئے تھے. اب یہاں 2 گھنٹوں میں ہم پورا مواد سمیٹنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے. معزز حاضرین، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ورکشاپ یا ان کی حیات و خدمات کے تعلق سے کوئی بات بھی کہی جاتی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسے موضوعات کو کہہ کر امت میں نعوذ باللہ انتشار پھیلایا جا رہا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان عناوین کے پیچھے یہی ہے کہ امت کو بانٹا جائے. ایسا مطلب نہیں ہے. ہم یہاں اس اجلاس کے ذریعے کسی بھی کلمہ کو با یا حق کے بھائی میں کہ اس کے دل میں نفرت پیدا کرنا یا ائمہ اربعہ کے خلاف کچھ کہنا، ہمارا وہ مقصد نہیں ہے. ہم بتاتے ہیں مجددین کی فہرست میں ایک نام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا آتا ہے. انہوں نے اپنے زمانے میں خصوصاً جزیرۃ العرب میں جو شرک تھا اس کو کیسے دور کیا. جب انہوں نے اپنی دعوت میں توحید کا سب پر مقدم کیا تو سارے لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے کیسے اٹھے. اور جب ایک داعی اور مبلغ دعوت کو اپنی توحید میں مکمل طور پر سب پر ترجیح دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت کیسے اس کو حاصل ہوتی ہے، ہم وہ بتانے جا رہے ہیں. اور خصوصاً اس موضوع کے انتخاب کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری ہندوستان میں نہیں پورے دنیا میں سلفی دعوت کے خلاف ایک محاذ قائم کیا جا رہا ہے. جہاں کہیں بھی دیکھیں گے آپ، خصوصاً آپ دیکھیں طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو سلفی کو کوئی تعلق ہی نہیں. بدر الدین اجمل میں کھڑے ہو کر ایسے انداز میں، ایسے بری انداز میں سلفیت کے خلاف زہر آلود جملے کہے، بعد میں کہہ دیا جو ہے میں نے سبقت لسانی ہو گئی، میں نے لیٹر پیڈ پر معافی مانگ لی. یہ سب جو ہے ایسے سازشیں ہیں. تو لہٰذا سلفیت دعوت کے خلاف جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور زہر آلود کھولا جا رہا ہے، ایسے پس منظر میں ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ سلفی دعوت کیا ہے. کیا سلفی دعوت وہ ہے جو محمد بن عبد الوہاب نے کیا اپنے جیب سے دی یا میں اپنے جیب سے دے رہا ہوں؟ وہ نہیں ہے. سلفی دعوت ہوگا جس کی طرف تمام نبیوں نے دعوت دی. سلفی دعوت کا پورا خلاصہ وہ ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، صحابہ نے، تابعین نے، سلف صالحین نے. اسی مجددین کی فہرست میں محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کا نام آتا ہے. معزز حاضرین، یہ بات بھی ہم آپ کے سامنے وضاحت کر دینا مناسب سمجھیں گے. دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ امام 4. اب لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اہل حدیثوں کے امام نعوذ باللہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ 5ویں امام کے طور پر لوگوں نے دنیا کے سامنے نام پیش کر دیا. یہ بات کئی لوگوں کو معلوم ہے اور اسی نسبت سے شاید ہم کو وہابی بھی کہا جاتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا نام لوگوں نے دیے.
کچھ نام ایسے ہیں جو صحیح ہیں، ہم کو دیے گئے، ہمارے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے ہمارے نام کو صحیح آئے۔ کچھ نام ایسے ہیں جو ہمیں سمجھیے مذمت کے طور پر دیے کہ اسی میں وہابی کا نام بھی آتا ہے۔ معزز حاضرین، یہ حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے، جو کیا کرتا ہے، ہر 100 سال میں دین کی بنیادوں کو معاشرے میں پختہ کرتا ہے۔ مجدد پہلے کون تھے، اس بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں عمر بن عبد العزیز، بعض کہتے ہیں امام شافعی، بہرحال کوئی بھی ہو مجدد وہ ہوتا ہے۔ یہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس جو ہے زمانے کے مجددین میں سے ایک ہے۔ اگر ہم موجودہ وقت میں اگر تقریباً 20 سال 25 سال پہلے کے مجددین کی بات کریں تو علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ مجددین میں شمار ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے تو محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ آئے۔ سلفی دعوت کے خلاف آج جو محاذ قائم کیا جا رہا ہے، لوگوں کا کہنا یہ، دیکھ لوگ کیا کہتے ہیں، محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب التوحید ہے اس کو سب سے پہلے دنیا سے ختم کرو۔ یہ کتاب کیا کر رہی ہے، نعوذ باللہ، دہشت گردی پھیلا رہی ہے۔ اس کتاب میں ایک عبارت ہے جس عبارت کو لے کر غیروں نے اس کا غلط مطلب سمجھا، جس میں انہوں نے لکھا ہے جو آدمی اسلام قبول نہ کرے اس کا خون حلال ہے۔ اس کا معنی صحیح تھا، لیکن اس کو لے کر ایسے انداز سے یہ کیا گیا، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں دہشت گردی پھیلانے والے اسباب میں سے کتاب التوحید بھی خود ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے، انگریز دو مستشرقین میں کہتے ہیں اگر تم دنیا سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو تو یہ وہابیت پر پابندی لگاؤ۔ اس وقت سلفی دعوت سے متعلق جڑے مسجدیں، سلفی دعوت سے جڑے مدرسے اس وقت جو ہے ساری دنیا کے لیے ہدف بنے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام کی سازشوں سے مکمل طور پر ہماری حفاظت فرمائے۔ حالانکہ آپ دیکھیں گے دنیا میں سلفی دعوت کے خلاف، سلفی دعوت کا یہ اصول رہا ہے، کیا ہے، جب بھی دنیا میں دہشت گردی اٹھی یا سلفیوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو صحیح سلفی نہیں تھے، نماز کی حد تک، معاملات کی حد تک تھے، لیکن ان کا فکر خوارج کی جیسی تھی، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو سلفی کہہ کر ابن تیمیہ کی عبارتوں کو ادھر ادھر سے کاٹ کاٹ کے بتا دیا کہ نعوذ باللہ داعش، ایس یہ لوگ سلفی ہیں۔ یاد رکھیے، داعش کا سلفی دعوت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس زمانے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خوارج ہیں اس زمانے کے جو عراق میں پیدا ہوئے ہیں، ایس جس کو کہا جاتا ہے۔ معزز حاضرین، اب اپنے موضوع میں داخل ہونے سے پہلے تحریک اہل حدیث یہ کیا ہے، اس کی بھی مختصر سی ہم وضاحت کرنا چاہیں گے، اس لیے کہ جو بھی آدمی کتاب و سنت کا حامل ہے، عامل ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس تحریک اہل حدیث کے بارے میں جانے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں مختلف تنظیمیں اور تحریکیں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ یہ اہل حدیث بھی ایک تحریک ہے، یہ جماعت ہے، تنظیم، ایسی بات نہیں۔ یہ تحریک اہل حدیث کے بارے میں جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ کوئی فرقہ نہیں، یہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں، بلکہ آپ دیکھیں گے تاریخ جتنی پرانی ہے، سلفیوں کی دعوت بھی اتنی ہی پرانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں کہا تھا، میری امت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتے رہے گی، منصورہ اس کو کہا گیا۔ بعض مرتبہ اس کو کہا گیا انصار السنہ، اس کا اور ایک نام ہے، اس کا اور ایک نام ہے المجاہدین۔ کیرلا میں آریزم اور مجاہدین کہا جاتا ہے، اس کا مطلب جہاد کرنے والے نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، خرافات، بدعات، منکرات کے خلاف جہاد کرتے ہیں، اس کا مطلب ایسا ہے، المجاہدین کہا جاتا ہے۔ کبھی ان کو اہل الحدیث کہا گیا، کبھی اہل السنہ کہا گیا، اہل السنہ والجماعہ کہا گیا۔ آج بڑی عجیب و غریب بات ہے، اہل السنہ والجماعہ کہنے والوں کو منہج سلف سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ لوگ تو اپنے وقت کے سب سے بڑے بدعتی ہیں اور کہتے ہیں ہم سنی مسلمان، اہل السنہ والجماعہ کہا گیا۔ اسی طریقے سے ان کے اور کئی نام ہیں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مسلمان اپنے آپ کو صرف مسلمان کہے یا سلفی بھی کہہ سکتا ہے؟ یہ سوال بڑے بڑے علماء سے کہا گیا تو لوگوں نے کہا، علماء نے جواب دیا اس کا، کہا اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے ساتھ ساتھ سلفی کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی گمراہ جماعت نہیں تھی،
ٹھیک ہے، هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا مسلمان رکھا ہے، لیکن جب گمراہ فرقے پیدا ہو گئے ان تمام سے برات کا اور بیزاری کا اظہار کرنے کے لیے یہ لفظ لایا گیا سلفیت کا۔ اور سلفیت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم صرف نماز میں، روزے، زکوٰۃ میں جو ہے سلف کی جو ہے انتصاب ہو جائے، ان کی اتباع کرنا، نہیں، زندگی کے تمام پہلوؤں میں ان کی اتباع کرنا، ان کے نقش قدم پر کرنا، یہی سلفیت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں نماز کے کچھ مسائل ہم نے لے لیے، روزہ زکوٰۃ کے مسائل کچھ لے لیے، اور نہ تو اہل حدیثوں کو صحیح منہج سلف کا اہمیت معلوم نہیں۔ جیسے احناف کو اپنی حنفیت کا صحیح پتہ نہیں ہے، ویسے آج سلفیت کو اپنی سلفیت کا بھی پتہ نہیں، جاننا چاہیے۔ جیسے ہمارے باپ دادا سلفی تھے، ہم سلفی ہو گئے، اسی بات نہیں ہے، بلکہ ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ ان جیسے ورکشاپ میں اگر آپ حاضر ہوں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ سلفیت کیا ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر چلے اس راستے کے اوپر جو بھی چلے گا، جیسے صحابہ کرام تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، ان تمام کو سلفی کہا جائے گا۔ معزز حاضرین، اب سوال یہ ہے کہ ملک ہندوستان میں تاریخ اہل حدیث کا آغاز کب سے ہوا؟ جس ملک میں رہتے ہیں ہم، جیسے سلفیت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رہی ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، کیا تم جانتے ہو کہ نجات پانے والی جماعت کون سی ہے؟ نجات پانے والی جماعت؟ تو وہ کہنے لگے، میں تو سمجھتا ہوں کہ اہل حدیث کے علاوہ اور کوئی نہیں، تو صحابہ کے منہج پر چلنے والی یہ جماعت۔ تو یہ اہل حدیث ملک میں ہندوستان میں کب سے آئی یہ ہمیں جاننا چاہیے تاریخ۔ علماء لکھتے ہیں 1905 یعنی آزادی سے بھی پہلے مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس کی بنیاد ڈالی تھی، 1905 اور 1906۔ اب تاریخ یاد رکھیں، ان دونوں سالوں میں تاریخ اہل حدیث کی بنیاد ڈالی گئی۔ تو لہذا ہندوستان میں سلفیت کی بنیاد کی تاریخ یہ ہے، ورنہ تو دنیا میں سلفیت کی تاریخ اتنی پرانی ہے جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پرانی ہے۔ معزز حاضرین، اس ملک ہندوستان پر اہل حدیثوں کے بڑے احسانات ہیں جس کو بھلا نہیں سکتے۔ کیا کیا احسانات ہیں؟ ایک احسان تو یہ، انگریزوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے اہل حدیثوں نے جتنی قربانی کسی اور نے دی قربانیاں ہیں۔ تارا چند ایک مورخ ہے، وہ ایک جگہ لکھتا ہے، اگر ہم ہندوستان کی تاریخ آزادی سے اہل حدیثوں کے حصے کو نکال دیں، ہندوستان کی آزادی کی تاریخ جو ہے ناقص انکمپلیٹ ہو جائے، اتنا جو ہے۔ اور خود بہار کے علماء ساجد پور کی اتنی قربانیاں ہیں، شاید اتنی قربانی کسی اور نے نہیں کی۔ تو جن کی آزادی میں اہل حدیثوں کا بڑا اپنا کردار رہا ہے، اور اس کا اعتراف خود جواہر لال نہرو نے بہار میں کیا تھا، ہندوستان کا پہلے وزیر اعظم۔ اس نے خود کہا تھا کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں میں سب سے اہل حدیث اور سلفیوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے حصہ لیا ہے۔ اسی طریقے سے اس سرزمین ہندوستان پر دوسرا بڑا احسان اہل حدیثوں کا، اس نے حدیث کو صرف برکت کے لیے نہیں، عمل کی نیت سے پڑھنے کا بیج بویا ہندوستان میں۔ بخاری برکت کے لیے پڑھائی جاتی تھی، مسلم برکت کے لیے پڑھائی جاتی تھی، لیکن یہاں ہندوستانیوں پر، سرزمین ہندوستان پر احسان اہل حدیثوں کا یہ ہے کہ یہاں انہوں نے حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ بتایا۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم دین تھے، انہوں نے حدیث پڑھایا اور بتایا کہ یہ ہماری ہدایت کا اصل چشمہ ہے۔ اسی طریقے سے اس سرزمین پر دعوتی اسے اہل حدیثوں کا اور ایک احسان ہے، وہ کیا ہے؟ بتایا کہ ائمہ اربعہ کا کیا مقام ہے، تقلید کا کیا مطلب، اتباع کا کیا مطلب۔ کتاب و سنت ہمارے لیے اصل میں ہدایت کا سر چشمہ ہے، اس کی بالا دستی کو تسلیم کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ ماحول پیدا کیا اہل حدیثوں نے ہندوستان میں، دعوتی مزاج پیدا کیا، اور اس سرزمین پر اہل حدیثوں کا اور ایک بڑا احسان یہ، یہاں ہمارے جو سلف رہتے تھے اس سرزمین پر، جہاں انہوں نے دعوتیں دی غیروں کو، وہاں اپنے اخلاق سے لوگوں کا دل بھی جیتا۔ ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کے ایسے ایسے واقعات ہیں، اگر ہم بتائیں تو وقت ساتھ نہیں دے گا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کافر تھا، لیکن ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ایسے مناظر اسلام اور فاتح قادیان تھے، جب بھی بیمار ہوتا اس کی عیادت کرنے جاتے تھے۔ یہ ان کے اخلاق ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں ابھی۔ اسی طریقے سے اس سرزمین پر بہت زیادہ محنت کی اہل حدیث علماء ہیں۔ دیکھیں گے آپ صدیق حسن خان رحمہ اللہ، یہ بھوپال کے تھے، یہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا
اپنے پیسوں سے، اپنے بیوی کے پیسوں سے صحیح بخاری کو شائع کیا اور ہر ایک گھر کے دروازے پر مار مار کے صحیح بخاری کا نسخہ پہنچاتے تھے۔ یہ ہمارے سلف کی مثالیں اس ملک ہندوستان میں۔ آج ہم ضروری ہے کہ ہم اپنے روشن ماضی کو یاد کریں اور ہم اس وقت عضو معطل کی طرح مت ہو جائیں کہ ہم صرف پروگرام کرتے رہیں، علم حاصل کریں۔ سب سے اہم ہے آج ہمارے خصوصاً شہر حیدرآباد کے رہنے والے عزیزوں کو بہت ضرورت ہے، اور خصوصاً سارے سلفیوں کو بھی ضرورت ہے کہ ہم پروگرام سننے، جمعے کا خطبہ سننے، علم حاصل کرنے کے لیے زندگی گزاریں۔ اور آج کے اس پرفتن دور میں اگر کوئی چیز ہم کو بچا سکتی ہے تو وہ دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، نوجوانوں کو ہم کہنا چاہتے ہیں علم حاصل کریں۔ دوسری چیز یہ ہے فتنوں سے بچانے کے لیے علماء سے ہمارا اپنا تعلق، کسی بھی مسئلے میں اگر آپ کو رہنمائی حاصل کرنا ہے علماء سے جڑ جاؤ۔ یہ برادرز یا فلاں جن لوگوں کا مطالعہ اچھا ہے ان لوگوں سے جڑیں گے، دین کی صحیح سمجھ نہیں ملے گی آپ کو۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے دائرے کار میں اپنی بڑی علم میں کتنے اچھے کیوں نہ ہوں گے، لیکن امت کو سارے علماء کی جو قیادت ملے گی اس کا جو فائدہ ہوگا وہ آپ کو ان لوگوں سے نہیں ہوگا۔ لہٰذا ان دونوں چیزوں کی طرف توجہ دینے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، اب آتے ہیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے سیرت پہ۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق بنو تمیم قبیلے سے تھا۔ بنو تمیم ان کو کہتے ہیں التمیمی۔ 1115 ہجری میں جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ حنبلی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے والد اور ان کے پہلے جو یہ تھے تمام جو ہے حنبلی تھے۔ آل مشرف سے ان کا تعلق تھا۔ بنو تمیم قبیلے سے اس کا تعلق تھا۔ تو یہاں ایک بات سنیے، بنو تمیم کا جو قبیلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، میں 3 چیزوں کی وجہ سے بنو تمیم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے کہ میری امت میں سے بنو تمیم کا وہ طبقہ اور قبیلہ ہے جو دجال کے اوپر سب سے بھاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو نکالا، جنہوں نے بدعت و خرافات سے مکمل طور پر جہاد کر کے سارے جزیرۃ العرب کو ویسے بنایا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اور اللہ کی شان دیکھیے، ان کا نام بھی محمد، ہمارے نبی کا نام بھی محمد ہے۔ محمد ابن عبداللہ ہے، یہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ نے نکالا۔ اور بنو تمیم یہ ایسا قبیلہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دجال کے لیے میری امت میں سب سے بھاری اسی قبیلے کے لوگ ہوں گے۔ ایک بات تو یہاں، اور ایک بات آپ نے فرمائی بنو تمیم کو گالی مت دو۔ کتنی بڑی بات! اگر ہم محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو گالی دیتے ہیں گویا حدیث کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا گالی مت دو۔ اور تھوڑا اور آگے جائیں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بنو تمیم کے قبیلے سے تو محبت کرو۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم آپ کو بتائیں تو آپ کو یہ تعجب بھی ہوگا، اگر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا جو نسب ہے اگر وہ دیکھتے ہیں تو سیدھا جا کر حضرت اسماعیل کی اولاد سے مل جاتا ہے، جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو لہٰذا نام میں مناسبت، کام میں مناسبت، دعوت میں مناسبت، قبیلے میں مناسبت، یہاں تک کہ یہ محمد بن عبد الوہاب و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اولاد اسماعیل سے تھے اس سے جا کر مل جاتے ہیں۔ تعلیم کہاں حاصل کی وہ جان کا زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ بہرحال عرب میں ایک تعلیم و تربیت کا بڑا انوکھا ندی جو ہے انداز ہے، وہ ہندوستان میں نہیں ہے۔ سب سے پہلے بچوں کو حافظ قرآن بنانا چاہیے۔ سلف کی زندگیوں کو پڑھ کر دیکھو، سب سے پہلے ان کے بارے میں آتا ہے حافظ القرآن فی صغر سن، 55 مہینوں نے قرآن یاد کیا۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، یاد کرو، حافظ قرآن بناؤ۔ اس کے بعد دنیا میں انجینئر، ڈاکٹر جو چاہے بناؤ۔ آپ یاد رکھیے، قرآن جس کے سینے میں آ گیا دنیا کا ہر علم اس کے لیے آسان، اور جس کے سینے میں قرآن آ کے سمجھ جائے وہ کبھی دین سے بھٹکے گا نہیں۔ اللہ اکبر! لوگوں نے کتنی باتیں لکھی ہیں، اگر تم قرآن کو لوگوں کے سینوں میں بسا لو، حافظ قرآن بن جاؤ، دنیا کا ہر علم تمہارے لیے آسان۔ آپ دیکھیں مدرسے میں پڑھنے والے جو طلبہ ہوتے ہیں فارغ ہونے کے بعد بڑے بڑے ڈگریاں لیتے ہیں، لیکن ان کے سب آسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے قرآن کے سینے میں ہے، انہوں نے قرآن یاد کیا۔ اس کے بعد جو ہے فقہ پڑھی امام احمد کی، اور ان کی جو ذہن بنا ان کے ذہن بننے میں 2 بڑی شخص کا بڑا اہم
کردار ہے۔ یہ بچپن ہی سے امام ابن تیمیہ اور امام ابن القیم یہ دونوں ایسے استاد شاگرد ہیں، شاید اب تک ایسے استاد شاگرد دنیا میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ سلفیت کے تو بڑے عظیم ستون ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی سلفی دعوت کی تبلیغ کے لیے جو ہے وقف کر دی تھی زندگیاں، اور علامہ ابن تیمیہ کی زندگی سے شاید ان کے احسانات کو امت کبھی چکا ہی نہیں سکتی۔ بغیر شادی کیے تقریباً 36 جلدوں میں ان کے مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ ہے۔ جب جیل میں تھے تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جیل میں 80 مرتبہ قرآن ختم کیا تھا۔ یہ وہ ابن تیمیہ ہیں جن کی کتابیں سلفی دعوت کے لیے رہنما اصول دیتی ہیں، اور ان دونوں علماء نے مل کر ایک بہت دو بڑے کام کیے۔ ایک تو دنیا کو بتایا کہ سلفی دعوت کیا ہے، دوسرا کام کیا کیا، سلفی دعوت پر جو آنچ ہے اس کو ہٹایا۔ اگر دنیا میں ہم اور آپ سلفی دعوت پر جو آنچ آتی ہے، جو اعتراض آتا ہے، اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھو۔ کبھی اخلاق کے دائرے سے نہیں نکلتے، کبھی جو ہے ہلکی زبان استعمال نہیں کرتے، اچھے انداز سے، حکمت سے، مشفقانہ ناصحانہ پہلو ہوتا مکمل طور پر لوگوں پر رد کرتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں علماء کو رد کرنا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں، علمی انداز سے رد نہیں ہوتا، چھجورا انداز ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ ان دونوں کے رد کو دیکھو، رد بھی علمی انداز کا، اخلاق و کردار کے دائرے میں رہ کر بڑے بہترین انداز سے جو ہے رد کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان کے اندر قرآن سمجھنے اور علم طب اور فقہ میں بھی بڑی مہارت تھی، علم حدیث پر ان کو کافی عبور تھا، اور ان کی زندگی جو شروع ہوئی وہاں انہوں نے دیکھا توحید ہے ساتھ میں شرک بھی ہے۔ ان کی زندگی کا عزم بن گیا کہ میں جب تک رہوں گا توحید کی طرف بلاتا رہوں گا اور شرک سے امت کو روکنے کی کوشش کروں گا۔ معزز حاضرین، یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ علم حاصل کرنے کے لیے بہت جگہ گئے، کبھی بصرہ گئے، کبھی مدینہ، کبھی مکہ، کبھی اقصی، اور بہت جگہ گئے، لیکن شام جانے کا ارادہ کیا مگر نہیں جا سکے۔ ان تمام جگہوں میں جا کر انہوں نے بہت سے ہزاروں مشائخ سے انہوں نے کتابیں پڑھی۔ ان کے مشائخ کون؟ یاد دیکھیے، بڑے تعجب کی بات ہے، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑے شیخ ان کے والد تھے، ان کے والد خود ہیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھا سکتے، پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، ایسا عالم دین اپنے بچے کو بھی عالم بناتا تھا۔ ان کے مشائخ کا ذکر شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے ان کے والد کا نام آتا ہے، ان کے والد نے ان کی تربیت کی، علماء حرمین سے پڑھا۔ بہرحال نجد میں، حجاز میں، مدینے میں مختلف انداز سے جو ہے مکمل طور پر انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور اقصی میں بھی گئے اور کئی جگہ انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک تو ان کے اساتذہ ہیں، شاگرد کتنے ہیں؟ بہت شاگرد ہیں۔ بعض علماء نے تو لکھا کہ ان کے اپنے زمانے میں 200 سے زیادہ شاگرد پیدا ہوئے ان کے، اور شاگرد ہوئے تو ایسے شاگرد انہوں نے پیدا کیے جب جو محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بعد عرب میں قاضی بنے۔ اور آج سعودی عرب کی جب بات کرتے تو وہاں اگر کوئی قاضی بنتا ہے سعودی کا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ کے خاندان کا، اسے کہتے ہیں آل الشیخ۔ لیکن اس سے علامہ بن باز مستثنیٰ ہے۔ آپ دیکھیں گے علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ اس خاندان سے نہیں تھا، لیکن اپنی علمی صلاحیت اور اپنے اخلاق و کردار سے ایسے لوگوں کا دل جیتا، کئی سال تک وہ جو ہے سعودی عرب کے مفتی رہے۔ آج بھی سعودی عرب کے جو مفتی ہیں عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ، یعنی کہ آل الشیخ کا مطلب عبد الوہاب کے خاندان سے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وہاں کے جو وزیر تعلیم ہیں وہ بھی جو ہے عبداللطیف آل الشیخ، وہ بھی اسی خاندان کے ہیں۔ بہرحال آج بھی عرب میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی جو دعوتی کوششیں ہیں، اتنے 200 سال گزرنے کے باوجود بھی آج تک وہ اثرات سعودی عرب میں باقی ہیں ان کی دعوتی کوششوں کی۔ اچھا، محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتابیں لکھی، کئی کتابیں لکھی، کبھی عقیدے پر لکھا، کبھی سیرت پر لکھا، کبھی فقہ پر لکھا۔ لیکن ہم آپ کو ایک بات بتاتے ہیں، آپ ذہن میں رکھیے، یہ حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان چاروں مذاہب میں فقہ پر بہت زیادہ خدمت ہوئی۔ خصوصاً ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں فقہ پر بڑا کام کیا انہوں نے، فقہ پر، یہ جزیہ کیا، ٹیکس کیا، ساری چیزیں مسائل پر۔ لیکن ان تمام چاروں ائمہ میں اگر کسی نے عقیدے پر زیادہ کام کیا تو وہ حنبلی مسلک ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا۔ حنبلی مسلک نے عقیدے کے باب میں بڑی خدمت کی۔
اور آج بھی حنبلی علماء اس جو ہے عقیدے کے بارے میں کتابیں لکھتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی کتاب التوحید، انشاءاللہ اس کا ذکر آگے آئے گا۔ کتاب التوحید کیوں لکھی انہوں نے؟ اسی طریقے سے 1100 تقریباً 26 کے پیدائش کے بعد 1206 میں ان کا انتقال ہوا۔ کہتے ہیں کہ 90 پر 2 سال ان کی عمر تھی انتقال کے وقت۔ بہرحال یہ مختصر سی تمہید کے بعد ہم آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا خلاصہ 3 چیزوں میں اگر ہم سمیٹ دیتے ہیں۔ پوری زندگی انہوں نے سلفی دعوت کے لیے وقف کر دی۔ دوسری چیز، ہمیشہ اپنے اندر دینی غیرت اور حمیت پیدا کی انہوں نے۔ تیسرا یہ ہے کہ اپنی دعوت میں مکمل طور پر توحید کا سب پر مقدم رکھا۔ معزز حاضرین، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب دعوت توحید لے کر اٹھے عرب میں، تو اس وقت عرب کا ماحول کیسا وہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس وقت اٹھے، اب دیکھیے میں آپ کے سامنے تاخیر کر رہا ہوں، حیدرآباد کا ماحول کیسے، اسی ماحول کے حساب سے مجھے بات کرنا چاہیے، آپ کو سننا چاہیے۔ یہ شیخ محمد جب اٹھے تو عرب کا ماحول کیسے تھا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ عرب کا ماحول بڑا خراب تھا۔ جیسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کب بھیجتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نبی بیکار نہیں بھیجتا۔ کب بھیجتا ہے؟ جب انسانیت حد سے زیادہ بگڑتی ہے اور لوگ ہدایت کے اتنے پیاسے ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھیجتا ہے۔ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال تک دنیا میں رسول نہیں آئے۔ 6 سال تک دنیا میں بگاڑ آیا، شرک آیا، دنیا نشے و فراز سے گزری اور دنیا ہدایت کی پیاسی ہو گئی۔ اللہ کی رحمت کو جوش آیا، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا۔ اللہ ایسے نہیں بھیجتا رسول، جب دیکھتا ہے ہدایت کی پیاسی تب دیکھتا ہے۔ آپ دیکھیے، ہم نے آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں، آپ کے چہروں کو دیکھ کر اگر آپ سننے کی کیفیت ہے، مجھے بولنے میں مزہ آتا ہے۔ اگر آپ نہیں سن سکتے، میں بول نہیں سکتا، اگر سینے بند کر نہیں سکتا۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے اللہ کے یہ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جس وقت آئے تھے، عرب میں بڑا عجیب ماحول تھا۔ آپ جانتے ہیں محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ کی کتاب لکھی ہے مسعود عالم ندوی نے، اس کا نام خود ایسا ہے، محمد بن عبد الوہاب تاریخ کا ایک مظلوم اور بدنام مصلح۔ یہ کتاب عربی میں ہے اور کتاب عربی میں لکھی گئی۔ عرب لوگوں نے اس کتاب کو اتنا پسند کیا، عربی زبان میں ترجمہ کرنے کی ضرورت پڑی کتاب۔ اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اگر آپ پڑھنا چاہیں گے، ان کی دعوت کے خلاف جو سازشیں ہوئی، اگر وہ پڑھنا، ان کتابوں میں کتاب بڑا اہم درجہ رکھتی ہے، آپ اس کتاب کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ معزز حاضرین، شیخ محمد جب دعوت لے کر اٹھے تھے، ساری دنیا کا ماحول کیا تھا؟ عرب کا ماحول نہیں تھا، ساری دنیا کا ماحول دیکھیے۔ ہندوستان میں مغل حکومت تھی۔ جب محمد رحمہ اللہ عرب میں دعوت توحید لے کر اٹھے تو ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا دورہ تھا، اور خود اکبر جس نے دین الہی کے نام سے نیا فتنہ اٹھایا اور اسلام کی جو ہے تصویر کو مس کرنے کی کوشش کی، اور صوف تصوف اور شیعہ کو بہت زیادہ ان ملوک و سلاطین اور عمرا نے ہندوستان میں بہت زیادہ پھیلایا۔ یہ ہندوستان کا ماحول ہے۔ مغرب میں بھی صوفیوں کی حکومت تھی، افریقہ میں بدعتی اور صوفی تھے، ایشیا اور چین میں بدھوں کی حکومت تھی، انڈونیشیا میں تصوف کا غالب تھا، یہاں تک کہ ہر جگہ خرافات، جاہلیت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کا جو ماحول تھا، سمجھے ساری دنیا کا ماحول وہ تھا۔ ساری دنیا کو ایک ایسے عظیم مجدد کی ضرورت تھی جو اس جزیرۃ العرب ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں جو غلط چیزیں ہیں ان تمام کو مکمل طور پر یہ کر سکے۔ اور خصوصاً اگر آپ عرب کا مطالعہ کریں گے، جب محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ دعوت لے کر اٹھے نا، اس وقت عرب کا ماحول کیا تھا؟ وہاں سلطنت عثمانیہ جو ترکی کے تھے، مسلک حنفی تھے، لیکن ان کے اندر خرافات، بدعات، منکرات قدم پر تھے۔ انہوں نے بقیع اور مکے کے قبرستانوں پر بڑے بڑے گنبد بنا دیے تھے۔ مدینے کی پرانی تصویریں دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا ایک وقت وہ آیا بقیع کے قبرستان میں مردوں کو دفن کرنا مشکل ہو گیا تھا، اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھایا۔ وہاں ہوتا کیا تھا
زید بن خطاب کی قبر کی پوجا ہوتی تھی، کھجور کے درختوں کو پوجا جاتا تھا، میمونہ کی قبر کو پوجا جاتا تھا، خدیجہ کی قبر، یہ ابن عباس کی قبر، جیسے ہندوستان میں آج کا ماحول ہے نا، ایسا ماحول پورے عرب کا بن گیا تھا۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے شرک کو عرب سے نکال دیا ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ کے ان ایام میں پورے جزیرۃ العرب کو شرکی آماد کا بنا دیا تھا۔ یہ اٹھے یمن، عراق، ہر جگہ آخری شیعہ سب تھے، لیکن ان تمام میں اٹھ کر مکمل طور پر انہوں نے کیا کیا؟ عقیدہ توحید کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں 8ویں 7ویں ہجری کے اختتام پر دین اپنے اس کو پہنچ چکا تھا، لوگ اپنے باپ دادا کے راستے پر چل رہے تھے، بلکہ بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ایک ایسے وقت میں جب کہ عقیدہ توحید کمزور ہو چکا ہے عرب میں، اب مسلمانوں کا زبان آنا شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد کبھی مسلمان سر نہیں اٹھائیں گے اور کبھی ان کو دنیا میں کیا نہیں ہوگی، عروج نہیں ملے گا۔ تعویذ گنڈے، فقیر اور ہر طرح کی پرانی عقیدے میں یہ ہو گئی، اور مقامات مقدسہ بدعمالیوں کا مرکز بن گئے، فی الجملہ اسلام کی جان نکل گئی۔ یہ الفاظ ہیں کتابوں میں، اگر محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نہ آتے تو جزیرۃ العرب سے شرک کو ہٹانا بڑا مشکل ہو جاتا۔ معزز حاضرین، یہ تو تھا عرب کا ماحول جب محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ کی دعوت لے کر اٹھے تھے۔ یہاں ایک چیز طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھنا، وہ یہ ہے کہ لفظ وہابی یہ کیا ہے، ہم کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس تعلق سے دو چیزیں علماء نے لکھی ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے عقیدہ توحید کو لے کر اٹھا تھا، ایک اہل حدیث کی دعوت بھی عقیدہ توحید کی دعوت ہوتی ہے، اس لیے وہابی کہا دیا گیا ہے، شاید تعریف کے طور پر کہا گیا وہابی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غیر مخلدوں کی طرف سے ہم کو جو مخلدین کی طرف سے ہم کو جو تانا وہابی کا، یہ وہابی ہم سمجھتے ہیں یہ مدح نہیں، یہ مذمت ہے اصل۔ اور بعض لوگوں نے اس لفظ کے پیچھے اور ایک چیز بیان کی، وہ کیا ہے؟ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر کے کہیں وہابی کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن عبد الوہاب نام کا ایک خارجی بھی تھا، اگر اس کی طرف نسبت کر کے کہا جائے تو نعوذ باللہ پوری سلفی دعوت پر الزام آئے گا اس خوارج۔ یہاں اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے، کبھی اپنے آپ کو وہابی نہ کہیں، اگر کوئی کہے تو اس کو نہ دہرائیں، بلکہ سلفی دعوت کہیں اور کتاب و سنت کے منہج کو مکمل طور پر اپنائیں۔ معزز حاضرین، ایک بات آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں، کیا ہے وہ؟ یہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ کی دعوت حقیقت میں کیا تھی؟ اہل حدیث جانتے ہیں اس کی دعوت کیا دعوت تھی؟ کیا توحید تھی؟ کیا انہوں نے سر دنیا کو اپنا دشمن بنا دیا تھا؟ کس کی طرف بلایا؟ کیا اپنے طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کیا؟ ہم اس کو بتاتے ہیں۔ صالح فوزان حفظہ اللہ کے اس میں ایک محاضرہ ہے، اس محاضرے کا نچوڑ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شیخ کی دعوت کا جو اصول تھا وہ تقریباً کتنے اصول ہیں؟ 5-6 اصول ہیں، یہاں ہم نے لکھا ہے اس کو۔ سب سے پہلا اصول جو اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا مذہب دین اسلام، جو بھی آدمی اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو اپنائے گا وہ من الخاسرین ہو جائے گا، نقصان اٹھانے والا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ کہا ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم اپنے زندگی کے ہر مسئلے کو اسلام کی تعلیمات کے روشنی میں حل کر رہے ہیں، پہلا اصول۔ دوسرا اصول کہا ہم لوگوں کو عقیدہ توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، شرک سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ کہا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي۔ اور عقیدہ توحید کا سب سے بہترین کام دنیا کی سب سے بہترین جگہ مساجد سے ہوگا، جسے کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ یہاں دیکھیے مسجد توحید کا مرکز ہے، مسجدوں میں شرک نہیں، مسجد توحید کا مرکز ہوتی، امن کا مرکز ہوتی ہیں۔ جو لوگ توحید کا راستہ چھوڑ کر شرک کی طرف جا رہے ہیں ان کی ہدایت کا سامان اسی مساجد سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اپنی دعوت کا تیسرا اصول بیان کر کے کہتے ہیں جیسے ہر نبی نے اپنی قوم کو شرک سے بچایا، ہم بھی شرک سے بچانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ شرک کر کے مر جائے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دیں گے۔ کہا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اور سورۃ الانعام میں کہا ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون۔ سورۃ زمر میں کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بھی شرک کرنا آپ کے سارے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے
اپنی دعوت کے اصول میں اصول یہ دیا، کہا ہم ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرتے ہیں، توحید کو پیش کرتے ہیں، اگر انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کر لیا تو صحیح ہے، ورنہ ہم آگے جو ہے ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کریں گے۔ اور اپنی دعوت کو اصول بیان کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہم کتاب و سنت کی بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ آیا سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے ہیں، اگر ہمارے پاس کوئی مسئلہ ہم حدیث میں دیکھتے ہیں، ہمارے ہدایت کے دو سر چشمے ہیں۔ اور ایک بات یہاں دیکھیے، عموماً اہل حدیثوں کو اور سلفیوں کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ ائمہ اربعہ کے دشمن ہیں۔ یہاں دیکھیے کیسی وضاحت کرتے ہیں، ہم ائمہ اربعہ کی ان باتوں کو مانتے ہیں جو قرآن حدیث کے موافق ہیں۔ امام احمد کی بات کو ہم مانتے ہیں جب قرآن کے موافق آتی ہے۔ اور یاد رکھیے ہم سلف میں سے کسی کو گالی نہیں دیتے، ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں، خصوصاً ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو برا بلا مت کہو، وہ چاروں ائمہ میں تابعی ہیں، وہ بقیہ تین تابع تابعین ہیں۔ ایسا ہوا ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں اور ان کے متبعین میں غلطیاں پیدا ہوئی، ان متبعین کی غلطیوں کو دیکھ کر ابو حنیفہ کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا یہ منہج سلف نہیں ہے۔ اور جب بھی ابو حنیفہ کا نام آئے تو اپنا چہرہ بنا لینا اور یہ کہنا کہ ابو حنیفہ جو ہے حدیث میں مفلس ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے کرنے سے آپ مکمل طور پر اپنے آپ کو روکیں۔ دیکھیے علماء کی سوچ کیسے ہوتی ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے، محدث نہیں تھے، یہ بات تو اپنی جگہ ہے، لیکن حدیث کے باب میں اگر آپ ان کو چھاننے کی کوشش کریں گے تو حدیث میں وہ بڑے محتاط انداز سے لیتے تھے، عراق میں رہتے تھے اور حدیث تھی مدینہ میں، اور اس زمانے میں حدیث سے ڈھنڈنا بہت شروع ہو گیا تھا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو زیادہ اس لیے نہیں لیا، ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون سی حدیث صحیح ہے کون سی گھڑی ہوئی ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دور کر لیا تھا۔ تو ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے تعلق سے محتاط انداز سے کرنا چاہیے۔ ان کی جو شخصیت کیسی ہے، بعض لوگوں نے ان کی ذات میں ایسے غلو کیا تو اٹھا کر ان کو صحابہ سے بھی اونچا بنا دیا، بعض لوگوں نے گرایا تو نعوذ باللہ امامت کا درجہ بھی دے دیا۔ یہ دونوں زاویے نگاہ غلط ہے۔ کہاں وہ ائمہ میں سے ایک امام ہے، اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے، بڑے بہترین اخلاق والے۔ ہم کیا بتائیں، ابھی ابن حبیرہ بصرہ کا ولی ہے، ایک دن ابو حنیفہ کو بلا کر کہتا ہے کہ ہم تم کو بصرے کا ولی بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آج کل کوئی انسان عالم ہوتا تو کہتے ہیں میں پہلے بن جاتا ہوں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیرت کیا، انہوں نے کہا مجھے بصرے کی ولایت نہیں چاہیے، اگر میں چاہوں تو جیل کی صلاحیت دیکھنا پسند کروں گا، مجھے ولایت نہیں چاہیے۔ اپنی پوری زندگی میں کسی بادشاہ کا کوئی جو ہے تحفہ قبول نہیں کیا، بڑے خوددار تھے، تجارت کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ امام ہونے کے ناطے غلطی ہوئی، لیکن بات یاد رکھیں آپ، اجتہاد کرتے ہوئے ابو حنیفہ سے غلطی ہوئی، اللہ اس کا بھی اجر دے گا۔ اگر بات صحیح ہے تو 2 اجر ملیں گے، اگر غلطی ہوئی تو 1 اجر ملے گا۔ تو لہٰذا ہم آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو گالی مت دو، برا بھلا مت کہو، اور اپنی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ان کو گالی دے کر اپنی آخرت کو برباد مت کرو۔ بڑی اہم بات ہے، ہم آپ کو جو کہنا چاہتے ہیں، ورنہ عموماً تو اہل حدیث کے نوجوان 1-2 چیزیں جان لیتے ہیں، ابو حنیفہ ایسے بولتے نہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرو۔ ان کی ملاقات 6 صحابہ سے ثابت ہے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ تو ہم وہ چیز بولنا چاہتے تھے، علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو کم پہنچی ان کو، لہٰذا حدیث کے بارے میں علماء کے اقوال لا کے شائع کرنا چاہتے تھے۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ امام ابو حنیفہ کا درجہ حدیث میں یہ ہے، علماء کے اقوال ہیں، یہ شائع پرنٹ کرنا چاہیے۔ علامہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس وقت امت کو اس کی ضرورت نہیں، ضرورت نہیں۔ ابو حنیفہ محدث تھے، اگر اس کے بارے میں بحث کر کے مجھے آپ کو کیا ملے گا؟ جب انہوں نے حدیث سے روایت نہیں کی تو اس بارے میں بحث کرنا بیکار ہے۔ تو لہٰذا آپ اس ذہن کو اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں۔ تو لہٰذا ائمہ اربعہ کی جو بات ہے، اگر وہ قرآن حدیث کے موافق آتی ہے تو ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ اور ایک بات بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں، یہاں اگر کوئی عالم خطبہ دینے آتا ہے، خطبے کے دوران قرآن و حدیث کی تشریح میں اگر وہ کسی عالم کا نام لے کر صحیح بات کہتا ہے تو امام کو بھی برا بلا مت کہو، اس لیے کہ بعض سلفی مسجدوں کے ممبر پر ہم نے خود ابن تیمیہ کا نام لیا تو بیٹھے والے مصلیوں نے نماز کے بعد کہا مولوی صاحب ابن تیمیہ کا نام مت لو، ابن تیمیہ کا نام
سلفیت پر آنچ آئی تو انہوں نے اس کا ڈیفنس کیا، ان کا نام لے لیں گے ہم کس کا نام لیں گے؟ لہٰذا اہل حدیثوں کو سوچنا چاہیے کہ ابن تیمیہ کون تھے، کیا بات بول رہے امام صاحب. دیکھو اگر کسی بھی عالم کی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے تو آپ کو اعتراض کرنے کا حق ہے، لیکن اگر کسی بھی عالم کی بات قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتی اس پہ عمل کرنا اور اس کی بات کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کرنا، ایک تو اس میں اور کی خدمت کا اعتراف بھی اور ہمارے علم میں برکت کا ذریعہ بھی ہے، جیسا کہ علامہ نووی کہتے ہیں. اسی طرح سے محترم حاضرین، ان کی دعوت کے اصول میں اصول یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں کرتے. ان کی دعوت کے جو اصول ہیں، آپ ان کی دعوت کے اصول کو پڑھ کر دیکھو، زندگی میں کبھی انہوں نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا. اتنی پھونک پھونک کر قدم رکھا عرب میں. اگر ہم اس ماحول کو یہاں کرنا چاہتے ہیں تو اس دعوت کو باری کرنا ہوگا. مثلا دیکھیے قبر پرستی بہت چاہے ہندوستان میں، اگر ہم اور آپ بڑے بڑے سفر لے کے یا کریل لے کے قبروں کو کھوڑنے چلے گئے، کیا ہوگا؟ خود ہو جائے گا. محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جزیرۃ العرب سے شرک کو مٹانے کے لیے ایسا طریقہ نہیں اپنایا. ایک آدمی کا خون بھی نہیں بہایا توحید کو جو ہے عام کرنے اور شرک کو مٹانے کے لیے. ایسی کوششیں بہت کم ہوتی ہیں دنیا میں. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، 8 ہجری میں 20 رمضان کو جب مکہ فتح کرنے گئے، اس وقت 360 بت رکھے ہوئے تھے. آپ نے ایک آدمی کا بھی خون نہیں بہایا. دنیا میں ایسے انقلاب بہت کم آتے ہیں جو حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ پھونک پھونک کر قدم رکھ کے انسانی جان کا احترام کر کے برپا کیے جاتے ہیں. محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے وہی کیا کہ شریعت کے خلاف کوئی چیز نہیں کی، اور کہا دنیا میں جو بھی شریعت کے خلاف کام کرے گا ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. ان کی دعوت کے اصول میں سے ایک اصول یہ ہے. اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ تعصب مت برتو، تعصب مت برتو. نہ ہم کو تعصب برتنے کا حق ہے، نہ ان لوگوں کو تعصب برتنے کا. تعصب نہیں چاہیے. اور ہم تو یہ کہتے ہیں آج مذہبی تعصب نے، مسلکی تعصب نے امت کو پاٹ پاٹ کر کے رکھ دیا ہے. امت آج مختلف فرقوں میں کیوں بٹی ہے؟ اس لیے کہ وہ مختلف کا شکار ہو گئی. اور ایک اہم بات ان کی دعوت کے اصولوں میں سے اصل یہ ہے، انہوں نے کہا ہمارا امیر ہے، ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں. دیکھیے عرب میں سلطنت عثمانیہ کے ترکی دور کے حنفی لوگ حکومت کر رہے تھے. محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے طرف آل سعود جس کی طرف سعودیہ کر کے کہا جاتا ہے، وہ لوگ آئے. ان لوگوں کیا کیا؟ ان لوگوں کی اطاعت کی. عموماً کیسا ہوتا ہے، مسجد کا ایک ذمہ دار ہے اور امام. آپ دیکھتے ہیں ہمیشہ ان دونوں کی جنگ ہوتی رہتی ہے. امام کی جنگ ذمہ داروں سے ہمیشہ. اگر اس موضوع پر بولتا ہے، مسجد کے ذمہ دار بولتے ہیں اس پر موضوع پر مت بولو. ایسا بہت ہوتا ہے. جب بھی دونوں مل جاتے ہیں تو دنیا کے سب سے بہترین ہیں، لیکن جو لڑتے ہیں تو پورا معاشرہ غلط ہو جاتا ہے. محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ علم تھا، تجربہ کا سب تھا، لیکن بادشاہوں کو توحید پرست بنانا ان کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. آل سعود جو خاندان ہے، اس خاندان کو موحد بنانے میں ان کی بہت بڑی جو ہے کوشش ہے. لہٰذا سم و طاعت کا مادہ پیدا کیا. اور ایک بات یاد رکھیے، عموماً اہل حدیثوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دوسروں کو کافر کہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اپنے دعوتی اصول میں کہتے ہیں ہم ہر ایک کو کافر قرار نہیں دیتے، کافر قرار نہیں دیتے. اور اگر ہم نے کسی کو کافر کہا، اگر وہ کافر نہیں ہے، وہ بددعا لوٹ کر ہمارے طرف آئے گی. احادیث میں اتنا کہا گیا. لہٰذا ہم آپ لوگ نصیحت کرتے ہیں نماز کے چھوٹے چھوٹے مسائل میں اگر سامنے والا اگر آپ کی بات نہ مانے، اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا یہ منہج سلف نہیں. اور اسے سنیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طریقے سے شیخ کی دعوت کے مراحل الگ الگ کام کیا. قصیم کا علاقہ، ریاض کا، مکہ مدینہ کا علاقہ، بہت جگہ کام کیا انہوں نے. سب سے پہلے جو ہے دعوت کے جو مراحل تھے، حریملہ نامی یہ جگہ پیدا ہوئے تھا. درعیہ نام جگہ پیدا ہوئے، حریملہ جگہ تھی. وہاں اپنی دعوت کا آغاز کیا. سب سے پہلے کیا کیا؟ جہاں اپنی دعوت کا آغاز کیا نا، جا کے مسجد میں لوگوں کو ادھر ادھر کام نہیں کیا. سب سے پہلے وہاں امیر کو دعوت دی. جہاں امیر تھا اس امیر کو دعوت دی، کہا تم جو ہے توحید پرست بن جاؤ. بن گئے توحید پرست. اسی طریقے سے بہت سے لوگوں کو یہ کیا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارا دعوت کا وہی طریقہ جو سلف کا طریقہ ہے. دعوت تبلیغ کا کام کرنا اصلاح کا کام ہے، لیکن طریقہ کار صحیح ہونا چاہیے.
آج مسلمانوں میں آپ دیکھیں کچھ لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ اصلاح کا کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ کیسے ہونا چاہیے جو نبیوں کا تھا؟ ہمارا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا تو کہا ہمارے اصلاح کا تبلیغ کا وہی طریقہ ہے جو اہل السنہ والجماعہ کا ہے۔ اسی طریقے سے اس اپنی دعوت کے اصول کو بیان کرتے ہوئے ایک جگہ اور کہتے ہیں کہ ہم توحید اسماء و صفات میں بہت باریک ہیں۔ معلوم ہے توحید کی 3 قسمیں ہوتے ہیں، ایک ہے توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے کچھ نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ صفات ہیں، لیکن شاید آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا، ہمارے پاس قرآن چھپتا ہے، دیکھیے قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے 49 نام ہیں، قرآن کے آخری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 49 نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن کے شروع میں جو 49 نام ذکر کیے جاتے ہیں وہ سب صحیح نہیں، وہ ترمذی کی روایت ہے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس کے اندر 5 قسم کی علتیں ہیں۔ وہ حدیث میں جو نام آئے وہ نام میں کچھ نام ایسے ہیں جو راوی نے اپنی طرف سے بڑھا دیے، جیسے المعید ہے، المحیی، النافع، اللہ، الرشید، المعطی، المانع، یہ سب نام ثابت نہیں۔ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ان صحیح ناموں کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ابن عثیمین کی کتاب پڑھو القواعد المثلیٰ، جس میں انہوں نے سارے ناموں کو جمع کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں، صفات بھی ہیں، اس پر مکمل طور پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ عقیدے کا بڑا باریک بات ہے، اس میں اکثر لوگوں کو ٹھوکر لگتی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے شیخ کی دعوت کے یہ اصول تھے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب یہاں آپ کے سامنے آپ یہ پیش کریں گے شیخ کی دعوت سے لوگوں کو دشمنی کیوں ہوئی؟ دنیا میں کئی لوگ اٹھے، فلاں اٹھے، لیکن ان کی دعوت کے دشمن کیوں ہوئے لوگ؟ یہ اہم سبب ہے، کئی اسباب ہیں۔ پہلا سبب شیخ کی دعوت توحید سے دشمنی کا پہلا سبب یہ ہے کہ لوگ اپنے باپ کی اندھی تقلید کرتے تھے اور وہ اپنے باپ دادا کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، وہ کہنا چاہتے تھے ہم اپنے باپ دادا کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب یہ دعوت لے کر اٹھے تو کتنے نوجوانوں کو لگا ہمارے باپ دادا تعویذ کرتے تھے، ہمارے باپ دادا خرپرست تھے، یہ کہاں سے نئی بات لینے کے لیے آ گیا؟ اور یہی تو ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی۔ آپ جب مکے میں دعوت توحید لے کر اٹھے تو آپ کی دعوت توحید سرداران قریش کی نفسانی خواہشات کے خلاف پڑی، تب چل کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت توحید کے دشمن ہو گئے۔ تو لہٰذا یہ پہلا سبب ہے، لوگ اندھی تقلید کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ آج ہمارے سوسائٹی اور سماج میں کتنے نوجوان ایسے ہیں، اگر آپ ان کو دعوت توحید دیں گے تو کیا بولتے ہیں معلوم؟ ہمارے باپ دادا شرک میں ہیں، ہمارے باپ دادا کی وجہ سے ہم چھوڑنا نہیں چاہتے۔ لہٰذا یہ اندھی تقلید امت کو توحید سے دور کر رہی ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، شیخ کی دعوت توحید سے دشمنی کے اسباب میں دوسرا بڑا سبب شیخ کی دعوت پر الزامات لگائے گئے۔ جب نبی دعوت توحید لے کر اٹھا تو اس کو کیا کہا گیا؟ کہا تو جادوگر ہے، تو شاعر ہے، تو ساحر ہے، پتہ نہیں تو مجنون ہے، سب کہا گیا۔ وہی عقیدے توحید لے کر محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دی جا رہا ہے، بلکہ ہم آگے جگہ لے سکتے ہیں جو سلفی دعوت عقیدے توحید کو لے کر اٹھی ہے اس کو دنیا میں سب سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ جو ہے مولانا اسرار الحق قاسمی رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ابھی وہ ایک بہار میں ممبر پارلیمنٹ تھے، اخبارات میں سب لکھتے رہتے ہیں، ہندوستانی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ایک آدمی نے کہا محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ دہشت گرد تھا۔ اس وقت مسلمانوں میں سے کوئی آل حدیث نہیں تھا وہاں، یہ قاسمی دیوبندی مکتب فکر کے، لیکن ذہن کھلا تھا ان کا، اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا جس آدمی نے محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ پر کیچڑ اچھالنا چاہا اس طرف سے ڈیفینس کیا۔ اب دیکھو ہم صحیح دعوت لے کر اٹھو، کبھی ایسے ہوگا دشمنوں سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعوت کی جو ہے ڈیفینس کے لیے اللہ تعالیٰ افراد کھڑا کرے گا۔ تو لہٰذا دعوت آپ کی محمد ابن وہاب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت زیادہ اس پر الزامات لگائے گئے۔ کبھی کہا گیا کہ 5واں امام ہے، کبھی کہا گیا کہ یہ خارجی ہے، کبھی کسی نے کہا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اعوذ باللہ من ذالک، کبھی کسی نے کہا کہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ احترام نہیں کرتے ائمہ کا، ہم احترام کرتے ہیں سب کا لیکن غلو نہیں کرتے کسی
وہ وہابی ایسا دعوت ہے جو کبھی اولیاء کے کرامات کو نہیں مانتے. ہم کرامات کو مانتے ہیں لیکن صحیح دل کے ساتھ مانتے ہیں. اسی طریقے سے اور ایک بات ہے، شیخ کی دعوت سے دشمنی کا اور ایک بڑا سبب سیاسی عوامل اور جنگیں. آپ دیکھیں محمد وہاب رحمۃ اللہ علیہ جب اٹھے تو سلطنت عثمانیہ کا زمانہ تھا، ترکی مذہب کا حنفی زمانہ تھا. یہ کیا ہو گئے؟ ترکی کے پورے لوگ ان کے دشمن ہو گئے. اور آج بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، علماء لکھتے ہیں سلفی دعوت کے خلاف پورے دنیا میں اگر سب سے زیادہ لکھا بولا جاتا ہے تو وہ ترکی ہے. یہ بات آپ کو ماننا ہوگا. ترکی لکھا بھی جاتا ہے، بولا بھی جاتا ہے. سلفی دعوت کے خلاف سب سے زیادہ لکھا جانے والا، بولا جانے والا، اس کے خلاف کتابوں کو پرنٹ کرنے والا یہ ترکی حکومت ہے جو آج بھی اسی میں پڑی ہوئی ہے. تو لہٰذا اس بات کی طرف بھی آپ توجہ دینے کی کوشش کریں. سیاسی عوامل بہت ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں سیاسی عوامل کی وجہ سے انسان بہت ترقی بھی کرتا ہے، بہت نیچے بھی آ جاتا ہے. لیکن ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ بڑے بڑے بادشاہ آ کے علماء کو اپنے سامنے جھکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن علماء یہاں کبھی نہیں جھکے. ہارون رشید نے آ کر امام مالک سے کہا تم نے جو کتاب لکھی ہے وہ کتاب کو ہم ساری دنیا میں نافذ کرنا چاہیں گے. امام مالک نے کہا مجھے پسند نہیں. امام احمد کا بھی وہی حال ہوا، ابو حنیفہ کا وہی حال ہوا. ہمارے اسلاف ایسے تھے جو کبھی بادشاہوں کے سامنے جھکتے نہ تھے. یہاں دیکھیں گے سیاسی عوامل کے طور پر ایسی ایسی باتیں لکھی گئی ہیں. ہم ایک فتویٰ دیتے ہیں، فتوے کا حوالہ دیتے ہیں آپ کو. علامہ رشید رضا یہ بھی پہلے غلط راستے پر جا رہے تھے، بعد میں انہوں نے توبہ کر لی. لیکن جب یہ اخوان المسلمین سے متعلق تھے انہوں نے فتویٰ لکھا تھا. کیا لکھا تھا؟ کہا یہ وہابی ہیں، ان کے بارے میں لکھا. لیکن جب توبہ کر لیا تو کہنے لگے وہابیت پر الزام لگانا ہی غلط ہے، اس لیے کہ دنیا سے شرک کو مٹانا اور توحید کی جڑوں کو مضبوط کیا تو اسی سلفی دعوت نے. لہٰذا مصر کے علامہ رشید رضا رحمہ اللہ نے مکمل طور پر یہ کیا. اسی طریقے سے معزز حاضرین، شیخ کی دعوت سے دشمنی کے سبب میں اور ایک سبب یہ ہے، ایک طرف تو حکومت ان کے خلاف ہو گئی، دوسرا یہ کتابیں لکھی گئی. جیسے ہم نے ابھی بتایا کیا کیا کتاب لکھا، صوفیوں نے لکھا، رافضیوں نے لکھا، اور آج بھی ایسی ایسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں جس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دعوت کے خلاف مکمل طور پر یہ کیا گیا. ہندوستان میں آپ اگر دیکھنا چاہیں خصوصاً بدعتی طبقہ محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو ہرگز پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی دعوت توحید، ان کی کتابیں اور ان کی دعوت کے اصول ان کے نفسانی خواہشات سے ٹکراتے ہیں، اس واسطے پسند نہیں کرتے. تو یہ حکومتیں آئیں تو شیخ کی دعوت کے مخالف ہو گئے. کتابیں لکھی گئی، کتابوں کے نام ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. بہرحال کئی لوگوں نے کتاب لکھی، صوفیوں نے، رافضیوں نے مکمل طور پر لکھنے کی کوشش کی. اسی طریقے سے شیخ کی دعوت کے دشمنی کے اسباب میں جہالت بھی ہے. جسے کہا جاتا ہے الناس اولى لما جهلوا، انسان اس کو نہ جانے اس کا دشمن ہو جاتا ہے. شیخ کی دعوت کیا، اصول کیا، اگر ہم نہیں جانیں تو ہم کیسے لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ان کی دعوت تھی. اسی طریقے سے معزز حاضرین، شیخ کی دعوت کے اصول کے، شیخ کی دعوت کے دشمن کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ علماء نے خود کتابیں لکھی ہیں. بعض کتابوں کے ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. سید احمد دہلان اور خواجہ سرہندی عطاء اللہ، طاہر سلم ابراہیم الراوی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی. اور خصوصاً اگر ایک نام لو، مصر میں بڑے عالم دین تھے جن کا نام آتا محمد ابو زرع، جو تاریخ پڑھاتے تھے، لیکن انہوں نے بھی سلفی دعوت کے خلاف کتابیں لکھی. اور محمد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے خوارج اور شیعہ کے مسئلے کو دنیا میں نعوذ باللہ عام کیا. اسی طریقے سے بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے دعوت کے خلاف 40 سے زائد کتابیں لکھی گئی اب تک دنیا میں، اور ساری کتابیں دنیا میں پھیلائی جا رہی ہیں. اور مذہبی تعصب بھی ہے. اور سب سے بڑا دو سبب، توحید سے دشمنی، یہ چیز ایسی ہے جو ان کی دعوت کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتی ہے. اور جو آدمی شیطان کی اتباع کرے، شرک، بدعت، خرافات کے منکرات میں پڑ جائے، وہ بالآخر محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کو جو کیسے پسند کرے گا. معزز حاضرین، یہ دعوت اٹھی، یہ دعوت اٹھنے کے بعد ساری دنیا میں ان دعوتوں کا مکمل طور پر اثر ہوا. کیا کیا اثر ہوا؟ آپ دیکھیں
ہندوستان میں کیا اثر ہوا ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہندوستان پہ کیا اثر ہوا؟ یہ سلفی دعوت وہاں اٹھی، ہندوستان میں بڑا اثر ہوا علماء پہ۔ کیا کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں ممبئی میں مولانا مختار احمد ندوی رحمہ اللہ کی ایک کتابوں کی شائع کرنے ادار السلفیہ یہ مکتبہ قائم کیا گیا۔ یہ مکتبہ کب قائم ہوا؟ ان کی دعوتوں سے متاثر ہو کر قائم کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے مصر میں بھی ہوا، اور مصر میں ہوا تو مجلۃ المنار 20 جلدوں میں آئی، جس میں شیخ کے سلفی دعوت کے اصول کے بارے میں مکمل طور بتایا گیا، عقیدے کی تاثیر، اللہ کی توفیق، علم اور منہج کی سلامتی، ثبات و صبر، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مکمل طور پر ہمیں جو ہے چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ شیخ کی جو دعوتی اصول ہیں ان تمام کو بیان کرنے کے بعد آج کی اس آخری سیشن میں ہم آپ کو بتائیں گے ان کی زندگی سے ہمیں کیا ملتا ہے۔ سمجھیے ہمارے پورے ورکشاپ کا پورا خلاصہ اسی میں ہے۔ کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم توحید اپنے باپ دادا کو ہم نے پایا ہے، ہم خصوصاً اس زمانے میں توحید کا علم حاصل کریں، یہ بڑا اہم ہے۔ ہم اہل حدیثوں کو معلوم ہونا چاہیے توحید کیا، توحید کی 3 قسمیں کیا، توحید کی شرطیں کیا، ہم نہیں جانتے۔ ہر اہل حدیث اگر آپ میں سے کسی کو اٹھا کر پڑھایا جائے توحید کی تعریف کرو، تعریف کرنا اتنا علم حاصل کرو۔ آج کے اہل حدیث نوجوان ہونے کے لیے انٹرنیٹ سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ غلط تو ہے ہی۔ آپ لوگوں سے علم حاصل کرو، ان جیسے دروس میں شریک ہو کر اپنے دماغ کو صحیح کرو۔ تو لہٰذا توحید کا علم حاصل کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، کہا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہا توحید کا علم حاصل کرو۔ بخاری میں باب آتا، کہا توحید کا علم سب سے اہم علم ہے، اور توحید کا علم دنیا کے سارے علوم میں افضل ہے۔ آپ MBBS پڑھ لو، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، یہ چیز تو تمہیں دنیا میں کام آئے گی، لیکن عقیدے کا علم حاصل کرو گے اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ تم اپنے رب کے قریب ہو جاؤ گے۔ یہ عقیدے کا علم بہت افضل علم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا۔ اور آج مسلم تحقیقات میں سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہمارے اندر دعوت تو ہے لیکن دعوت کا صحیح منہج نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، بصیرت کا مطلب علم۔ جب آپ کو معلوم ہے عقیدہ کیا ہے، عقیدے کے تقاضے کیا ہیں، تب تک لوگوں کو آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ اب نوجوان سلفی نوجوان عقیدے توحید نہیں جانتے، اس کی تعریف نہیں جانتے، اس کی قسمیں نہیں جانتے، ہمارا یہ عقیدے توحید ہمارے سے نکل کر باہر کہاں سے جائے گا؟ سوچنے کی بات ہے۔ عقیدے توحید علم حاصل کرو اور اس کے بعد اس کی طرف یہ کرو۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک جگہ دعوت کا کام کرنے والوں کو 3 چیزیں اپنے اندر رکھنا چاہیے۔ کیا کیا؟ سب سے پہلے علم ہونا، معروف کیا جانو، منکر کیا جانو۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے صبر۔ سلفی دعوت کے اصول میں سے اصول یہ ہے کہ اگر تم توحید کی طرف دعوت دینے جاؤ گے بڑی بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نماز کی طرف بلانے والے، خدمت خلق کی طرف بلانے والوں کو پریشانیوں کا سامنا نہیں ہے، عقیدہ توحید کی طرف دعوت دینے والوں کے لیے چیلنجز آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، یہاں دیکھیے سورہ انعام کی آیت میں ہر نبی اپنی قوم میں دعوت توحید لے کر اٹھا، سارے دشمن ہو کر تمام نبیوں نے صبر کیا۔ لہذا یہ اہل حدیث اور اپنے آپ کو سلفی کہنے والوں کو بھی صبر سے کام لینا چاہیے۔ ہمارے خلاف کبھی کام اٹھے گا، ہمارے نام کے خلاف اٹھے گا، ہمارے دعوت کے خلاف اٹھے گا، صبر کا دامن تھامے بغیر اس توحید کو ہم دوسرے تک ہرگز نہیں پہنچا سکتے۔ صبر و استقامت، اسی لیے مکی دور کی دعوتوں میں 80 درجہ صورتیں آئیں، ان صورتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار کہا گیا وَاصْبِرْ فَصَبْرًا جَمِيلًا، کبھی کہا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، کبھی کہا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ، کبھی کہا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ۔ اسی لیے حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے میں نے رمضان میں قرآن پڑھا تو میں نے قرآن میں صبر کو نبوت سے زیادہ جگہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کا اس کا تذکرہ کیا، لہٰذا دعوت توحید اس تک پہنچاتے ہوئے صبر کرنا۔ اور ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھیے، یہ سلفی دعوت کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے نرمی کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ نرمی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے عائشہ بھی ہے، یہودی آئے اور آ کر کہا اے محمد
اور کہتی یا رسول اللہ آپ خاموش بیٹھیں، میرے سامنے یہ لوگ آپ کو موت کی بددعا دے رہے ہیں۔ عائشہ نے کہا تم بھی مر جاؤ۔ اللہ کے نبی نے کہا عائشہ نرمی سے کام لو۔ دیکھو یہودی ہمارے لیے امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑے دشمن، اگر ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے اگر کوئی کسی کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ سختی سے نمٹیں گے تو کام نہیں بنے گا۔ ہمارے ساتھ یہ مخالف دو طریقے کے، ایک طرف وہ ہیں جن کو علم آنے کے باوجود بھی ضد ہے، ان کو سمجھانا مشکل، ان کی ہدایت اللہ کے حوالے ہے، مگر جو جہالت میں پڑے ہوئے لوگ، شرک میں پڑے ہوئے ہیں، جن کے پاس علم نہیں ہے، نرمی کے ساتھ سمجھانا ہوگا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، گناہ کبیرہ کے بارے میں سوال کرنے والے کو اللہ کے نبی اتنا قریب بلاتے، اپنے زانوں سے زانوں لگاتے اور اپنا ہاتھ اس کے زانوں پر رکھ دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مشفقانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری جو چیز ہے وہ مکمل طور پر عقیدہ توحید کا علم سب سے پہلے ہمارے اوپر ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز ہے کہ ہم جب دعوت پیش کریں لوگوں کے سامنے، سب سے پہلے عقیدہ توحید پیش کریں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج بات کیجیے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن میں آپ نے جا کر ان سے سب سے پہلے جا کے ان کا عقیدہ درست کرو۔ جب توحید پرست بن جائیں تو نماز کا حکم دو، پکے نمازی بن جائیں تو زکوٰۃ کا حکم دو۔ آج اگر کوئی نو مسلم اسلام قبول کرتا ہے، سب سے پہلے اس کے سامنے ہٹاؤ، یہ سب ہٹا کے سب سے پہلے اس کو توحید پرست بناؤ۔ توحید پرست بنانے کے بعد کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی اسے مکمل طور پر تلقین کرو۔ اسی طریقے سے بہت حاضرین، ان کی دعوتی کوششوں میں ہمیں اور ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ ہمیں مکمل طور پر اس راہ میں صبر کرنا ہے، جیسے ہم نے کہا۔ اور ایک بات ہے، ان کی دعوتی کوششوں سے اور ایک ہمیں سبق ملتا ہے، وہ یہ توحید کی پختگی۔ دیکھیے سنیے، توحید کی پختگی ایسے ہی نہیں آ جاتی۔ توحید کی پختگی آتی کہاں سے ہے؟ جب بندہ شرک سے بیزارگی کا اظہار کرتا ہے۔ ہم اور آپ سلفی گھرانے میں پیدا ہوئے، اپنے آپ کو حدیث بول لی، سمجھو ہماری توحید آدھی چھلی ہے۔ دنیا میں جتنے غیر اللہ ہیں اور غلط راستے ہیں، ان تمام سے جب تک برات کا اظہار نہیں کرتے ہم پکے مومن نہیں ہو سکتے، ہمارا توحید کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، اپنے قوم کو سمجھاتے ہیں یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے میرے معبود نہیں بن سکتے۔ آخر میں کیا کہتے ہیں؟ انی بریء مما تشرکون، میں بیزار ہوں جس سے تم شرک کر رہے ہو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ کافرون اتری، اس کا شان نزول کیا تھا؟ آ کر کہا کفار قریش نے، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی مدد کرو، ہم ایک سال آپ کے معبودوں کی مدد کرتے ہیں۔ دنیا میں کافروں سے معاملات میں ساتھ دے سکتے، لیکن دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں ساتھ نہیں دے سکتے۔ کہا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اور یہ سورت اتنی اہمیت کے حامل ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن کن نمازوں میں پڑھتے تھے، اس پر بھی غور کرو۔ کیوں پڑھتے تھے یہ سورت؟ عقیدہ توحید کو پختہ کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ کب کب پڑھتے تھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی سنت میں پڑھتے تھے، مغرب کی سنت میں پڑھتے تھے، تہجد کی وہ وتر کی آخری رکعت میں پڑھتے تھے، وہ وتر کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے، اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعتوں میں پڑھتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے ایک صحابی سے کہا تھا سوتے وقت اس سورت کو پڑھ کر سو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے شرک سے حفاظت کرے گا۔ کتنی اہم بات ہے، لہٰذا آپ یہ سورت کو معمولی مت سمجھو۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ کافروں کے ساتھ عقیدے اور دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی مصالحت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے مولانا حاضرین، ان کی زندگی سے اور ایک ہمیں بات ملتی ہے کہ ہمیں اور ایک اہم بات دیکھیے، ہمیں دنیا میں دعوت توحید کا کام کرنا ہے، صرف معاشرے میں معمولی لوگوں کو نہیں، بادشاہوں کو بھی توحید پرست بنانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو خطوط لکھے، کن کن بادشاہوں کو خطوط لکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بادشاہوں کا نام آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی نے جواب نہیں دیا اور کوئی توحید پرست بنا ہوا ہے، لہٰذا ہم کیا کریں؟ توحید کی دعوت بادشاہوں کو دیں۔ دیکھو محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آل سعود کو توحید پرست بنایا۔ فائدہ کیا ہوا؟ 2 فائدے ہوئے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ آج تک وہی توحید کی جو ہے جڑیں آج تک مضبوط ہیں۔ دوسرا کیا فائدہ ہوا؟ فرض کیجئے اگر محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ
اگر گڑ لے کر کچھ بھی لے کر کسی کی قبر کو پھوڑنے جاتے تو بڑا فتنہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی منکر کو لے کے قوت کے بل بوتے پر اگر منکر کو ہٹائے تو یہ شاید ان بادشاہوں کو ساتھ میں لے کر پورے جزیرۃ العرب کی خبروں کو انہوں نے پھوڑا تھا۔ لہٰذا یہ توحید پرست بادشاہوں کو بنانا چاہیے، اور خصوصاً ملک ہندوستان میں ہم رہتے ہیں تو یہاں کی سیاست میں جو مسلمان ہیں ان کی بھی اصلاح کی کوشش کرو، اس لیے کہ لوگ سیاست میں ہوتے ہوئے اپنے مذہب کو بیچ دیتے ہیں۔ ان کی عقیدے کی اصلاح کی مکمل طور پر کوشش کرو۔ اور بات یہ ہے ہم دعوت کا کام کریں، دعوت کا کام کرتے ہوئے ہمیں ماحول کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ عرب نے کام کیا، خون نہیں بہایا، جنگیں نہیں ہوئی، یہ خون نہیں بہنا، جنگوں کا نہیں ہونا، مخالف ہزار ہمارے اوپر آ کے پڑ گئے لیکن کبھی اخلاق کے دائرے سے نہیں نکلے۔ اللہ کہتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت سے کام کرو۔ حکمت کا مطلب یہ نہیں کہ بزدل بن کے بیٹھ جاؤ، نہیں، اگر آپ کام کر رہے ہیں، کام کرنے کی وجہ سے معاشرے میں خون خرابہ ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، مسلمان آپس میں ٹولیوں میں بٹ رہے ہیں، بٹنے نہ دو، خون خرابہ مت کرو، اور جو ہے دشمنی نفرتیں پیدا مت کرو، بلکہ ایسے انداز سے کام کرو کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں میں ہمارے کام کی تائید کرنے والا اٹھا کر کھڑا کر دے۔ اس طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرو۔ لہٰذا حریملہ، درعیہ، ہر جگہ انہوں نے مکمل طور پر الگ الگ کام کیا۔ ایک موٹی مثال دیتے ہیں، ایک مرتبہ حریملہ میں تھے، کچھ لوگوں کو دیکھا بیڑی پی رہے، وہاں جا کر اتنے اچھے انداز سے کام کیا، نوجوانوں کو سمجھایا تمہاری نوجوانی اسلام کے ساتھ بدلنے میں لگی تو کتنی اچھی ہوگی۔ اس طریقے سے ہر جگہ مکمل طور پر یہ کیا۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، ہمیں دعوت کا کام کرتے ہوئے اور ایک بات ملتی ہے، وہ کیا ہے، ہمیں مختلف مجالات میں مختلف مسائل کو یہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں آپ، محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، داعی بھی تھے، یہ بھی تھے۔ انہوں نے کتاب اگر لکھنا چاہتے تھے، حدیث کی بڑی کتاب لکھ سکتے تھے، لیکن کتاب التوحید لکھی۔ کتاب التوحید کی لکھی، اس کے دو سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے اس زمانے میں شرک بہت تھا، کتاب التوحید لکھ کر لوگوں کو بتایا کہ توحید کیا ہوتی ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بصرے میں تھے، یہ بصرہ گئے تھے محمد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں کے لوگوں نے پوچھا عقیدہ توحید کیا ہے، تو ایک کتاب لکھ کر بتائی عقیدہ توحید ہے۔ یہ عقیدہ توحید سے متعلق کتاب جو توحید ہے نا، اب تک اس کی تقریباً 20 شروحات آ چکی ہیں، دنیا کی ہزاروں زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور یہ کتاب سعودی عرب کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ اگر ہم آپ سے یہ کہیں تو غلط نہ ہو، یہ تھا یاد کر رہی ہے پوری، الحمدللہ اتنی اچھی عقیدہ کتاب التوحید ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، یہ بات بھی یاد رکھیں آپ، اگر ہم معاشرے میں دعوت توحید کا کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اخوت ایمانی کا بھی خاص لحاظ رکھنا ہوگا، اور صبر اور دین اللہ تعالی ہمارے لیے غالب کرے گا۔ دیکھو، توحید کو اپنا لو، عمل صالح، عبادت، شرک نہ کرو، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں خلافت دے گا۔ جیسے ہوا آج بھی ہم دیکھتے ہیں محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے کتنا بڑا نتیجہ ہوا کہ آج بھی جزیرۃ العرب اپنی دعوتی، اصلاحی، تربیتی اور علمی کوششوں سے سارے دنیا میں مشہور ہیں۔ اگر ہم آپ یہ کہیں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، سعودی عرب علم پر سالانہ اتنا خرچ کرتا ہے جتنا امریکہ کا سالانہ بجٹ اتنا کرتا ہے، اور خصوصاً سعودی عرب کے جامعات کے فارغین میں جامعہ اسلامیہ کا ایک اپنا انوکھا مقام، وہاں سے فارغ ہونے والے لوگ ہندوستان کے کونے کونے میں جا کر توحید کا کام کر رہے ہیں، اور مکمل طور پر جو ہے شرک کا یہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک چیز ہے، وہ یہ ہے دعوت توحید کا کام کرتے ہوئے ہمیں اجتماعیت کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے، اور ہمیں بادشاہوں کو، ذمہ داروں کو ساتھ لیتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، سمجھیے میں عالم دین کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ یا اپنے امیر وغیرہ کو ساتھ میں لے کر کام کروں تو جتنا فائدہ ہوگا میری انفرادی کوششوں میں نہیں ہوگا۔ اگر محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے بادشاہوں کو ایک طرف رکھ کے اپنے علمی برتری کے بلبوتے پر کام کر سکتے تھے، لیکن ان کو توحید پرست بنا کے ان کو ساتھ میں لیا تو الحمدللہ کام کرنے کا موقع ملا۔ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ ایک جگہ لکھتے ہیں، میں نے اپنی حکومت کی اس بنیاد عقیدہ توحید پر رکھی ہے، انشاءاللہ یہ میری اولاد میں بھی انشاءاللہ قیامت
یہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کا بیان ہے۔ اسی طریقے سے ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اصلاح معاشرے میں توحید کو اپنا لیں گے نا، ساری خوبی ہم کو آ جائیں گے۔ عقیدہ توحید لوگوں کا درست کرو، نمازی بن جائیں گے۔ عقیدہ توحید درست کرو، خدمت خلق آ جائے گا۔ بل ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہمارے دنیا میں جو بھی خیرات، برکات، جو بھی بھلائی ہے وہ ہمارے اندر آ جائے گی۔ لیکن آج مسلم تحریک اور تنظیموں کی سب سے بڑی پریشانی کہ ان کے اندر جذبہ ہے، لیکن اپنے جذبے کو صحیح رخ نہیں دے پا رہے ہیں۔ لہٰذا عقیدہ توحید کو مقدم کر کے جیسے ہر نبی نے کامیابی پائی، اسی طریقے سے محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مکمل طور پر کامیابی پائی۔ بہرحال یہیں اپنے اجلاس کو سمیٹتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہر 100 سال میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے۔ مجددین کی تاریخ میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ بنو تمیم قبیلے سے ان کا تعلق ہے، اور تقریباً جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان کا نسب مل جاتا ہے۔ انہوں نے تمام نبیوں کی طرح عقیدہ توحید کا سفر مقدم کیا۔ عرب میں بڑی حکمت کے ساتھ، خون خرابے کے بغیر، امت کو گروہ میں بانٹے بغیر دعوت کا کام کیا۔ اللہ نے کامیابی دی، مگر اسی زمانے میں کتنے لوگ ایسے تھے جو عجیب و غریب جو ہے تحریک لے کر اٹھے، لیکن سب ناکام ہو گئے۔ اگر آج کے زمانے میں بھی ہم معاشرے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبیوں کے بعد، صحابہ کے بعد، سلف صالحین کے بعد انہی جیسے مجددین کو بنا کر جو ہے کام کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت توحید کو معاشرے میں عام کریں، توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کا علم حاصل کرنے والا بنائے۔ پروردگار، نبیوں نے، صحابہ نے، رسولوں نے اور مجددین نے جس نہج پر کام کیا، اسی نہج پر ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا